بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت نحم کا حصہ نظم ہے، اور حصہ نظم میں سے نظم ہے برسات کی بہاریں۔ آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب اور اسے پڑھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارے پاس دو چیزیں موجود ہیں آج کے لیکچر میں۔ ہم نے ایک تو نظم برسات کی بہاریں اس کا خلاصہ کرنا ہے، اور ساتھ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ خط نویسی کیا ہے، خط کیسے لکھا جائے، کتنا لکھا جائے، کون کون سی چیزیں خط میں لکھنا ضروری ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنا آج کے لیکچر میں بڑا ضروری ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو ہم زیر بحث لا رہے ہیں بات، وہ ہے برسات کی بہاریں، اس کا خلاصہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ جو لیکچرز ہمارے گزرے ہیں ان کے اندر بھی میں نے خلاصے کے متعلق آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایک جو خلاصہ ہے نظم کا وہ کتنا ہونا چاہیے۔ ایک نظم کا جو خلاصہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 سطریں، اور کم سے کم جو ہوں گی وہ صرف 8 سطریں ہوں گی۔ یہ حد ہے، یہ معیار ہے آپ کے خلاصہ کا۔ 10 سے اوپر نہیں جا سکتے آپ 8 سے نیچے نہیں آ سکتے۔ اسی کے دوران ہی آپ نے اپنے خلاصہ کو مکمل کرنا ہے۔ 5 نمبر کا یہ بورڈ کے اندر آتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک سوال کے اندر 2 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ایک سوال میں یہ سوال اس طرح سے پوچھا جائے گا کہ یا تو نظم برسات کی بہاریں اس کا خلاصہ تحریر کیجئے، یا ایسا کیجئے کہ اس کی جگہ پہ آپ مرکزی خیال تحریر کر دیجئے۔ یہ دونوں میں آپ کے پاس انتخاب ہوگا، جو آپ کو بہتر لگے گا آپ اس کو کر دیجئے گا۔ تو میں یہاں پہ آپ کو خلاصہ کروانے لگا ہوں۔ اسی نظم کا جو گزشتہ لیکچر گزرا ہے اس میں ہم نے مرکزی خیال بھی کر لیا ہوا ہے مشق کے ساتھ۔ جی آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ شدید گرمیوں کے بعد جب برسات کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ اسی کیفیت کو نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک تمہید باندھنے کے لیے میں نے اس بات کو یہاں تحریر کیا ہے۔ برسات کی آمد سے فضاؤں میں خوشی کی لہریں دوڑ۔ جی پیارے بچوں، آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس کا بقیہ حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ جی، خوشی کی لہریں دوڑ جاتی ہیں، سبزے کا لہلہانا مردہ پیاسی زمین کا جی اٹھنا گویا برسات کی دل فریبیاں ہیں۔ باغ میں باغیچے، گھروں کے صحن، گلیوں سڑکوں کے کنارے دھلے دھلائے سبزے سے بھر جاتے ہیں۔ ہر طرف سبزے کے بستر بچھ جاتے ہیں۔ شہر ہو، جنگل ہو یا صحرا، سبزے کا ہر جگہ راج ہو جاتا ہے۔ گٹائیں جب جھوم جھوم کے آتی ہیں تو اس کی بارشوں سے کائنات کی ہر شے تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ رنگا رنگی اللہ کی قدرت کا بہت بڑا انعام ہے۔ برسات میں ساری مخلوق اللہ کی صنائی کہتے ہیں کاریگری کو، کسی چیز کو تخلیق کرنے کی قوت، صنائی کے گن گاتی ہے۔ تیتر اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ گویا برسات کا موسم قدرت کے انعامات میں سے ایک بہت پرتاثیر انعام ہے۔ جی یہ تو تھا ہمارے پاس نظم کا خلاصہ۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خطوط نویسی کیا چیز ہے اور خط کو کیسے لکھا جائے۔ جی ہمارے پاس جو خطوط ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، رسمی خط یا رسمی خطوط، غیر رسمی خطوط۔ یہ 2 قسم کے خطوط ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسمی خطوط کون سے ہیں۔ وہ خطوط ہوتے ہیں جو کسی صاحب اختیار کو بھیجے جاتے ہیں۔ ان میں عام طور پر حالات و واقعات اور مسائل سے آگاہی یا آگاہ کیا جاتا ہے۔ اخبار کے مدیر کو لکھے گئے خطوط بھی رسمی خطوط کہلاتے ہیں۔ بورڈ کے اندر وہ ایسی چیزیں پوچھنے والا نہیں ہے کہ رسمی خط کون سے ہوتے ہیں، غیر رسمی خطوط کون سے ہوتے ہیں، یا خطوط کی کتنی قسمیں ہیں، ایسا کوئی سوال نہیں ہے۔ لیکن میں نے برسر راہ آپ کو یہ بتا دیا
تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس غیر رسمی خطوط کون سے ہوتے ہیں۔ جی ہمارے پاس ہیں غیر رسمی خطوط، ان کی تعریف دیکھیے گا۔ ایسے خطوط جو اپنے دوستوں، عزیزوں، والدین اور بے تکلف جاننے والوں کو بھیجے جاتے ہیں، انہیں غیر رسمی خطوط کہا جاتا ہے۔ اب خط کے کچھ حصے ہیں جو بڑے ضروری ہیں، ان خط کے حصوں کو ذہن نشین ضرور کر لیجئے گا۔ کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے مقام روانگی، کہ آپ نے جو خط بھیجنا ہے وہ کس جگہ سے بھیج رہے ہیں آپ، جس جگہ سے آپ بھیج رہے ہیں اس جگہ کا نام۔ اس کے بعد القاب و آداب، جس بندے کو آپ لکھ رہے ہیں اس کو آپ نے کن ناموں سے یا کس نام سے مخاطب کیا ہے، بڑا ہے تو کس نام سے مخاطب کیا ہے، چھوٹا ہے تو کس نام سے مخاطب کیا ہے، ہم عمر ہے تو کس نام سے مخاطب کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ آپ نے اس بندے کو یا اس بندی کو مخاطب کیسے کیا ہے۔ اس کے بعد خط کا مضمون ہے، آپ نے کس وجہ سے خط لکھا ہے، مراد آپ کسی دوست کی والدہ کا جو انتقال ہوا ہے، کیا آپ اس کی تعزیت کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ اپنے چچا کے تحفے کے شکریہ کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ کسی دوست احباب کو لکھ رہے ہیں، کس طرح آپ لکھ رہے ہیں، کیا چیز زیر بحث لا کے لکھ رہے ہیں، اس موضوع کو، اس عنوان کو لکھنا حقیقت میں خط کا مضمون ہے۔ اس کے بعد ہے اختتام میں مکتوب، یعنی مکتوب خط کو کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا پورا مدعا بیان کر لینا ہے تو اختتام کیسے کرنا ہے، بات کو ختم کیسے کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد مکتوب نگار کا نام، یعنی کہ جو بندہ خط لکھ رہا ہے اس لکھنے والے کا نام، اس لکھنے والے کا تعارف بھی یہاں پہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مکتوب علیہ کا پتہ، جس بندے کو لکھ رہے ہیں اس کا پتہ درج کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اسے لکھ تو رہے ہیں خط، لیکن یہ پہنچانا کہاں پہ ہے، ڈاکیا کہاں پہنچائے گا اس کو۔ یہ تو ایک طریقہ کار تھا کہ خط کے حصے کتنے ہوتے ہیں اور اس کو کیسے لکھا جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے امتحان میں پرچہ حل کرتے ہوئے خط کو کیسے تحریر کرنا ہے اور اس کے کتنے نمبر ہیں۔ تو آئیے خط کے طریقے کو پڑھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس خط کا طریقہ موجود ہے، آپ نے سالانہ پیپر میں بھی اسی طرح سے اس کو حل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی ہیں، میں ایک ایک چیز کے نمبر بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ کے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں۔ میں سب سے پہلے جو بات کروں گا وہ ہے امتحانی مرکز کی۔ یہ جو آپ نے امتحانی مرکز لکھا ہے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے بعد سکتہ یعنی کوما لگا دیتے ہوتے ہیں یوں کر کے۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا، کوما نہیں لگانا، ایسے ہی امتحانی مرکز لکھنا ہے۔ اس پورے کا ایک نمبر ہے آپ کا۔ امتحانی مرکز پورے کا ایک نمبر ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنی ہے تاریخ۔ ایک چیز یہاں پہ ذہن نشین کیجئے گا، میں نے تو یکم لکھ دیا ایک کو، فرض کیجئے یہاں پہ 2 تاریخ لکھتے ہیں آپ، یوں 2 تاریخ لکھی ہے، اس کے بعد دسمبر لگاتے ہیں، تو آپ درمیان میں یہ چھوٹی سی سلیش جسے آپ ختمہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ڈیش ضرور لگائیں گے آپ تاکہ جو تاریخ اور مہینہ ہے یہ علیحدہ ہو جائے۔ لیکن اگر ایک ہے، آپ نے یکم دسمبر لکھا ہے، یکم مارچ لکھا ہے، یکم اکتوبر لکھا ہے، تو پھر نہیں لکھیں گے آپ، درمیان میں یہ چیز نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ نے تاریخ 2 سے لے کے آگے لکھی ہوئی ہے، 2 3 4 5 6 جتنی تاریخ لکھی ہوئی ہے، پھر آپ کو کیا کرنا ہے، پھر آپ کو یہاں پہ یہ لگانا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یکم دسمبر 2020۔ کچھ بچے یہ بھی خیال کر رہے ہوں گے کہ سر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو تاریخ ہے یہ 2 یوں لگانا ہے۔ یہ دونوں طریقے درست ہیں، بورڈ والا ان دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کرے گا۔ آپ اگر چاہیں تو یوں لکھ دیجئے، آپ چاہیں تو یوں لکھ دیجئے، آپ کی مرضی ہے، آپ کو کوئی روکے گا نہیں۔ اب آپ نے اس کو اگر ٹھیک لکھا ہے تو 1 نمبر اس کا ہے، 2 نمبر ہو گئے آپ کے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لکھنا ہے محترم ابا جان، اس کے بعد آپ نے یہ ندائیہ کی علامت لگا دی ہے، اس کے بعد السلام علیکم۔ اس سلام لینے کے طریقے بہت سے رائج ہو چکے ہیں جو بچے کرتے ہیں اور غلط ہے سارے کے سارے۔
جیسے آپ یہاں پہ لکھیں گے، فرض کیجئے اسلام لکھتے ہیں آپ ایسے اور ایسے لکھ دیتے ہیں السلام علیکم، یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ یوں لکھ دیتے ہیں السلام وعلیکم، یہ بھی غلط ہے۔ طریقہ میرا بیٹا ایک ہی ٹھیک ہے، وہ یہ لکھ دیا گیا ہے بس السلام علیکم۔ آپ نے اس کو یوں ہی لکھنا ہے اور میم کے اوپر ہمیشہ پیش پڑا کرتے ہیں السلام علیکم، آپ نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے، ایسے ہی لکھنا ہے۔ اب اس پورے کا ایک نمبر ہے، اس پورے کا ایک نمبر ہو گیا، ہمارے پاس 3 نمبر حاصل ہو گئے ہمیں اگر آپ نے یہ تینوں چیزیں ٹھیک لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے امید کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آپ نے یہ سارا کچھ بیان کرنا ہے۔ یہ آپ کا نفس مضمون کہلاتا ہے، یعنی کہ آپ کے پورے خط کا مضمون ہے یہ کہ آپ نے کس وجہ سے خط لکھا ہے، وہ ساری باتیں آپ واضح طور پہ کرتے ہیں، یہاں پہ بتاتے ہیں۔ اس کو نفس مضمون کہتے ہیں اور اس کے 6 نمبر ہیں، اس حصے کے 6 نمبر ہیں، اور کوشش کیجئے کہ یہ ایک صفحے سے زیادہ ہی لکھا ہوا ہو، زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحے پہ آپ اس کو لے کے جائیے اگر آپ نے 6 میں سے 5 نمبر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا آیت ہے والسلام، بات ختم ہو گئی، والسلام آ گیا۔ آپ نے لکھنا ہے آپ کا یا آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا الف بے جیم، یہ پورا حصہ جو ہے یہ 1 نمبر کا ہے۔ اس طرح سے ملا کے آپ کے پاس جو نمبر بنتے ہیں وہ 10 نمبر بنتے ہیں۔ تو آپ نے اس پورے حصے کو یوں ہی لکھنا ہے، اسی طرح سے ساری چیزیں آپ نے تحریر کرنی ہے بورڈ میں تاکہ آپ کے اچھے نمبر آ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارے کا سارا لیکچر اچھی طرح سے ازبر ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔